شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 9 محرم الحرام کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا موضوع امام زین العابدین کے قتل کا منصوبہ اور امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس سے آواز، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا منصوبہ ہوا۔ اسی اسنا میں ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پر پڑی تو پوچھا تو کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ علی بن حسین ہیں۔ ابن زیاد نے کہا علی بن حسین قتل نہیں ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ حضرت علی اکبر تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، خدا کی قسم قیامت کے دن تجھ سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر ان کے قتل کا حکم دیا۔ ظالم نے اس صفاقہ ناحکم کو سن کر سیدہ زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے ابن مرجانہ، تو ابھی تک میرے خون سے اور ہمارے خون سے سراب نہیں ہوا، ان کے خون سے ہاتھ ہٹا، اور اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہرگز خوف و ہراس طاری نہ ہوا، بلکہ عرض کی پھپھی جان مجھے اس سے بات کرنے دیں تاکہ میں اس کو جواب دے دوں۔ پھر فرمایا اے ابن زیاد، میں تمہاری قتل کی دھمکیوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مرنا اور شہید ہونا ہماری عادت میں شامل ہے، جسے ہم اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام سمجھتے ہیں۔ اگر مجھے قتل کرنی ہے تو ان عورتوں کو کسی شریف آدمی کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہا کہ اس لڑکے کو ان عورتوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد مردود نے حکم دیا کہ تمام اہل بیت اطہار اور حضرت عابد بیمار کو قید میں لے جاؤ اور سر مقدس امام پاک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں پھراؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک میرے گھر کے دروازے کے سامنے آیا تو میں اس وقت گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ امام علی مقام کی سر اقدس سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کی اے ابن رسول علیہ السلام، آپ کا واقعہ تو اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے۔ جب ابن زیاد سر مبارک گلی گلی میں گشت کروا چکا اور اہل بیت کو طرح طرح کے صدمے پہنچا چکا تو اس کے بعد شمر ذی الجوشن کو 5000 لشکر کے ساتھ مقرر کیا کہ شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس دمشق لے جائیں۔ آگے آگے یزید پلید کی فتح کا نقارہ بجتا جاتا تھا، درمیان میں شہداء کربلا کے سر نیزوں پر چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران اہل بیت جارے رہتے، اور ہر منزل پر طرح طرح کی کرامات کا سر شبیر سے ظہور ہو رہا تھا۔ راستے میں پہلی منزل پر اہل کتاب کا گرجا آیا اور یہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس قلم نے خون سے یہ سطر لکھی، کیا تم امید رکھتے ہو اے اس امت کے لوگوں جنہوں نے حسین کو قتل کیا، کیا امام حسین کے نانا جان ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اور بعض روایتوں میں یہ شعر پہلے سے ہی لکھا تھا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو گرجا کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے؟ تو فرمایا، اس نے کہا کہ بے شک لکھا ہوا تھا اس جگہ یہ کہ بھیجا گیا تھا تمہارے نبی کو، اس نے 500 سال پہلے۔ اس کے بعد راہب نے سر شہداء اور اسیران اہل بیت کے بارے میں پوچھا۔ شمر نے تفصیلاً سب کچھ بتا دیا۔ راہب نے دل سے ان لوگوں کو برا جانا اور کہا 10,000 درم لے لو، سر مبارک شبیر رات بھر میرے پاس رہنے دو۔ وہ مال کے لالچ میں آ کر راضی ہو گیا اور سر مقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ اس نے 10,000 درم
انہیں گن کر دیے اور وہ سر پاک کو لے کر بڑی تعظیم و تکریم سے خلوت میں لے گیا، گلاب اور کیوڑے سے غسل دیا اور اہل بیت کی پاکیزہ بیویوں کو صاف ستھرا کر دیا، اور اس کے بعد امام پاک کے سر مبارک کو سامنے رکھ کر اس نے زیارت کرنے لگا، رات بھر روتا رہا اور انوار رحمت خداوندی جو کہ نازل ہو رہی تھیں مشرف ہوتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ سر مقدس سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور جب اس نے انوار و تجلیات و کرامات کا مشاہدہ کیا تو زنار کفر توڑا، دین باطل سے منہ موڑا اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ اس نے یزیدیوں کو دنیا کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت ایمان عطا فرمائی اور اہل بیت کے اس ادب و احترام پر مقام جنت حاصل کر لیا۔ وہ سچا مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ جو در حسین پہ مکین ہو وہ ضرور پہنچے علی تک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ اس کے بعد ظالموں نے جب درہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلوں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ تمام ٹھکریاں بن چکے ہیں اور ان کے ایک طرف سے آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا تعلیموں کے کاموں سے، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی اور نہ جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کرمٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ جب لشکر یزید قافلہ حران پہنچا تو وہاں پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تھا جس میں یحییٰ نامی یہودی رہتا تھا۔ وہ شہداء کے سر مقدس کو دیکھ کر گھبرا گیا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور ان سران مقدس کی زیارت کرنے لگا۔ جب اس کی نظر امام علی مقام پر اور ان کے سر مبارک پر پڑی تو آپ کے لبائے مبارک ہل رہے تھے۔ آگے بڑھ کر کان لگا کر جب آواز سنی تو آواز ہی آ رہی تھی۔ یحییٰ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو بتایا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحییٰ نے کہا اگر ان کے نانا جان کا دین برحق نہ ہوتا تو ان کے سر مبارک سے یہ کرامت کا ظہور کبھی نہ ہوتا۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ کپڑے اور 1000 درہم بطور نذرانہ پیش کیے۔ یزیدی لشکر نے جب یہ دیکھا تو کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہاں سے دور ہو جا ورنہ ہم تیری بھی گردن اڑا دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ شمشیر آبدار چمکاتے ہوئے آگے بڑھا اور حملہ آور ہوا، 5ویں شقیوں کو فنار کیا اور خود بھی ان کے ہاتھوں سے شہید ہو گیا۔ آج بھی یحییٰ شہید کے نام سے حیران کے دروازے پر آپ کا مزار مشہور ہے اور آپ کی مستجابات دعوات تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔